ریسکیو 1112 پاکستان کا وہ قابل فخر ادارہ ہے جو اقوام متحدہ کے سرٹیفائیڈ ادارے کے طور پر ترکی کے زلزلے کے بعد ریسکیو آپریشن کا حصہ تھا، اور الحمدللہ ریسکیو 1112 نے ملبے میں سے کئی افراد کو زندہ نکالا۔ ڈی جی ریسکیو 1112 ڈاکٹر رضوان نصیر نے ہمیں ترکی میں اپنے کام اور تجربے کے بارے میں آگاہ کیا۔ ترکی میں جو ہولناک زلزلہ آیا، اس کو جیسے ہی ہم نے اس کے بارے میں سنا تو فوراً پاکستان ریسکیو ٹیم جو کہ اقوام متحدہ سے کی جو ادارہ ہے انسراغ، اس سے سرٹیفائیڈ ہے، تو اس نے فوراً اپنے آپ کو موبلائز کیا اور فوراً تیاری کر لی کہ ہمیں اب جانے کی اس وقت ضرورت ہے تاکہ ہمارے جو ترکی میں بھائی بہن ہیں ان کی ہم جا کے مدد کر سکیں، متاثرین کی۔ فوراً حکومت نے ہمیں جو ہے وہ اجازت دی اور میں نے کہا کہ جی موبلائز ہو جائیں، اور ہم وہاں پہ اگلے دن وہاں پہ پہنچ گئے، اور پہنچ کے جو ہم نے حالات دیکھے وہ آئی تھنک میرے تصور سے بھی ہمارے باہر تھا کہ جب ہم پہنچے اور عدی امن کا جو شہر ہے وہاں پہ ہمیں پہنچے ہیں ہم اگلے دن، تو وہاں پہ جا کے دیکھا کہ ہم نے ہر گلی کے اندر ایک جو تھی بلڈنگ وہ گری ہوئی تھی، اور جو باقی کی بلڈنگیں بچی بھی تھیں ان میں دراڑیں آ چکی تھی اور وہ رہنے کے قابل نہیں تھی، یعنی پورا شہر ایک انسیڈنٹ کے بعد ویران ہو چکا تھا۔ اور ایسی صورتحال میں جیسے ہی ہم وہاں پہ ان کا جو مین کوارڈینیشن سینٹر تھا، گورنر کا جو دفتر تھا، اس میں وہاں پہ ہم پہنچے ہیں تو کوئی ادھر سے آئے کوئی ادھر سے آئے کہ آئیے میرے ساتھ آئے، میرا جو ہے پیارا اندر زندہ ہے، آئیے میرے ساتھ آئے، میرا پیارا وہاں پہ اندر زندہ ہوگا، اور کوئی اب ادھر سے کرے کوئی ادھر سے کہے۔ تو ہم نے فوراً سرچ کا آپریشن جو ہے وہ شروع کیا، کیونکہ ٹیم جو کہ اسپیسیفک ٹریننگ تھی اور ہمارے پاس لائف لوکیٹر ڈیوائسز بھی تھی، تو فوراً ہم نے جا کے جو ہے دن اور رات اس وقت پھر ہم نے آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا۔ نہ ہمیں دن پتا تھا نہ رات پتا تھی، نہ ہمیں یہ پتا تھا کہ بجلی ہے یا پانی نہیں ہے، نہ بجلی تھی نہ پانی تھا نہ کچھ اور تھا، لیکن اس وقت ان کی مصیبت کو دیکھتے ہوئے ہم نے سب کچھ اپنا بھول کر تو فوراً ٹیم جو ہے وہ ساری کی ساری ڈیوائیڈ ہوئی اور مختلف جگہوں پہ جا کے ہم نے سرچ آپریشن جو ہے وہ شروع کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے تقریباً چھ لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے زندہ نکالا، اور اس دوران اب تک ہم 160 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان کو ایکسٹریکیٹ بھی کیا، اور یہ سارا کا سارا عمل جو تھا، لیکن 6 لوگ جو زندہ نکلے ان کے تو میں اور ان کی فیملی کے جو تاثرات تھے وہ ہم نہیں بھول سکتے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ، یہ تو کسی بڑی کارپوریٹ کمپنی کا ویئر ہاؤس بھی شاید ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کیا کیسے کام کرتا ہے یہ ویئر ہاؤس؟ یہ ہمارے ویئر ہاؤس ہے، اس طرح ہمارے اور جو 8 اور ہیں، لیکن یہاں پہ یہ کہ ہمارے جو ڈونر فرینڈز ہیں، جس طرح پاکستان سے کرنے بیت السلام ہے، الخدمت ہے، فاتح فاؤنڈیشن ہے، کاوش ہے، صبح فاؤنڈیشن ہے، اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں یہ ہمیں ادھر سے سامان ہمیں بھیجتے ہیں، یہاں پہ ہم یہاں پہ اسٹاک کرتے ہیں، پھر اکارڈنگ ٹو نیڈ وہ اندر سے ہمیں جو ہمارے دوسرے ویئر ہاؤس ہیں، چھوٹے ویئر ہاؤس جو سیریا کے اندر ہیں یا ترکی کے دوسرے شہروں میں جو ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز اس کی چیز کی کمی ہے۔ اور ہم نے بھی جی یہاں ظاہر ہے بڑے مشکل حالات میں بڑے سخت موسم میں وقت گزارا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ پاکستان کی نیک نامی، پاکستان کی محبت جو ان ترک لوگوں کے دلوں میں موجود ہے اس کو قائم رکھیں، پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو اور سافٹ امیج لے کے یہاں پہ، تو اس کے لیے ہم سارے کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن بہرحال ہم سب کے لیے بہت سیکھنے کی بات ہے، خودداری کسے کہتے ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کسے کہتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، لیکن ان سے نمٹنا کیسے ہوتا ہے۔ اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جن ممالک کی اپنی استعداد نہیں ہے وہ بھی یہاں پہ مدد کر رہے ہیں، ظاہر پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے، لیکن جیسا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو باقی جسم بھی بے چین رہتا ہے۔ مجھے اطمینان ہے کہ پاکستان میں ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو بھی بے چینی ہے کہ ہم ترک بہن بھائیوں اور شامی بہن بھائیوں کی مدد کریں، اپنے طور پر ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ شام کی سرحد پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، چند درجن مکانات ہیں یہاں، یا چند 100 رہائشی افراد ہوں گے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے کہ تمام مکانات یہاں زمین بوس ہو گئے، پورا گاؤں ایک طرح سے زمین بوس ہو چکا ہے، مکمل طور پر منہدم ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ہم اس طرف دکھائیں آپ کو تو یہ یہاں بھی تا حد نگاہ جو گھر ہیں،
جو چھوٹے چھوٹے گھر تھے ظاہر ہے ان لوگوں کے یہ یہاں سے معدوم ہو چکے ہیں. لیکن جو پریشان کن بات ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ یہاں کے گاؤں کا ایک چھوٹا سا قبرستان ہے اور اس قبرستان میں ہم اندازہ کر سکتے ہیں اس گاؤں میں چند 100 افراد رہتے ہوں گے. لیکن یہاں اگر ہم دیکھیں کہ بہت ساری قبریں جو ہے وہ ظاہر ہے پرانی قبریں ہیں. اور یہ بہت ساری قبریں جو ہیں یہ نئی قبریں ہیں. میرے دائیں جانب ہم پرانی قبریں دیکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ گاؤں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو افراد رحلت فرماتے ہیں. اور یہ تمام قبریں نئی قبریں جس میں سے ایک قبر ہمیں اجتماعی قبر بھی یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے. یہاں پہ بدقسمتی سے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں کہ لوگوں کی قبروں پر ان کے نام نہیں بلکہ قبروں کے نمبر لکھے گئے ہیں اور بہت ساری اجتماعی قبریں یہاں بنانا پڑی ہیں. تو اس چھوٹے سے گاؤں میں ظاہر ہے بہت کم لوگ امداد لے کر پہنچ پائے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بھی لوگوں میں امداد تقسیم کریں. یہاں پہ بھی امدادی سامان لے کے ہم پہنچیں جو انشاءاللہ یہاں کے لوگوں میں ہم تقسیم کریں گے. ترکی کے زلزلے کے نتیجے میں بہت ساری تاریخی عمارات منہدم ہوئی ہیں جن میں غازی انتب کا 2000 سال پرانا قلعہ بھی شامل ہے. اور وہ قلعہ رومن امپائر یعنی سلطنت روم اور بازنطینی سلطنت کے زیر استعمال رہا. لیکن اب وہ 2000 سال تک حملوں کو برداشت کرنے کے بعد موسم کی شدتوں کو برداشت کرنے کے بعد زمانے کے حادثوں کو برداشت کرنے کے بعد وہ کھڑا تھا. لیکن اس زلزلے نے اسے گرا دیا. میرے عقب میں آپ یہاں کی ایک مسجد بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ طرز تعمیر یہاں کی مساجد کا بہت ساری مساجد بھی اس زلزلے کے نتیجے میں شہید ہوئی. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف گھر لوگوں کے کاروبار مکمل طور پر تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. لیکن میرے لیے ذاتی طور پر یہاں آنا ایک طرح سے یہ سیکھنے کا باعث تھا کہ ریاست کس طرح سے ماں جیسا کردار ادا کرتی ہے. وہ کردار میں نے یہاں پہ ترکیہ کی حکومت کو ترکیہ کی ریاست کو ادا کرتے ہوئے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کی ڈگنیٹی کو ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کی مدد کو یقینی بنایا جائے. انسانی ریلیف کے کام میں کوآرڈینیشن کا سب سے بہترین نمونہ میں نے یہاں پہ اس زلزلے کے بعد دیکھا کہ کس طرح سے دنیا بھر سے آئے ہوئے والنٹیئر ورکر, دنیا بھر سے آئے ہوئے ریسکیو ورکر, دنیا بھر سے آئے ہوئے ریلیف ورکرز ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. یہاں کی جو مقامی این جی اوز ہیں وہ آئی این جی اوز یعنی انٹرنیشنل این جی اوز کے ساتھ کس طرح سے مل کے اس کام کو سر انجام دے رہی ہیں. خاص طور پر جو صحافی دنیا بھر سے آ رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے کس طرح سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, کس طرح سے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں, کہاں انتظام ہے رہائش کا, کہاں کھانے کی کوئی جگہ کھلی ہے, کہاں سے خوراک